بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بڑی خبر، الیکشن کالعدم قرار اور نئے صدر انسٹال ہو گئے۔ میڈم وزیر اعلیٰ کی انتقامی کارروائیوں کا آغاز، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، آج پاکستان کی تاریخ میں وہ ریکارڈ قائم ہوا ہے جو اس سے قبل نہ ہی سنا نہ ہی ہم نے دیکھا۔ وہ ریکارڈ کیسے قائم ہوا ہے؟ وہ اس طرح قائم ہوا ہے کہ جو ماضی میں آج کے جو انسٹال وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ بلکہ خادم اعلیٰ اپنے آپ کو کہتے تھے پنجاب، وہ کس طرح کی گفتگو کرتے رہے ماضی میں سابق صدر آصف علی زرداری کے متعلق کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کر قومی دولت نکالوں گا اور اس کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ آج وہ لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹتے گھسیٹتے پیٹ پھاڑتے پھاڑتے ایوان صدر تک پہنچا کر واپس آئے میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی ساری پارٹی۔ آج صدارتی الیکشن تھا، مسلم لیگ نون نے مکمل سپورٹ کی، جس طرح پیپلز پارٹی نے انسٹال وزیر اعظم کی حمایت کی اور سپورٹ کی تھی۔ آج انہوں نے اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی مکمل سپورٹ اور حمایت کرتے ہوئے ان کو ایوان صدر تک پہنچا دیا، ان کو ووٹ دیے، ان کو دوسری پارٹیوں کی بھی منتیں سماجتیں ایم کیو ایم وغیرہ کی کر کے ان کو ووٹ پڑوائے اور ان کو صدر پاکستان انسٹال کروا دیا۔ ویسے ناظرین اکرام، اس میں اگر کہیں تو سراج الحق صاحب کی ایک بات سے میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ انہوں نے درست فرمایا کہ پاکستان ایسا ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان میں حکومت پہلے بنا دی جاتی ہے، الیکشن بعد میں کروائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات والی بات نہیں، کیونکہ جو لندن پلان بنا تھا بالکل اسی کے مطابق آج تک کام چل رہا ہے اور مستقبل میں بھی اسی کے مطابق چلائے جانے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح آپ کو علم ہے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی، اس کے باوجود کچھ فارم 45 کو 47 سے جتوا دیا گیا، کچھ چھینی گئیں، کچھ ابھی تک چھینی جا رہی ہیں ان سے سیٹیں، تو حکومت بن گئی۔ آج صدر مملکت کا انتخاب ہوا، محمود خان اچکزئی جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سنی اتحاد کونسل جو بنی ہے اس کے امیدوار تھے، ان کو 181 ووٹ حاصل کیے انہوں نے ٹوٹل، تو صدر سابق آصف علی زرداری صاحب نے 411 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب قرار پائے اور نئے انسٹال ہونے والے صدر مملکت پاکستان بن گئے۔ ناظرین اکرام، اس میں باقاعدہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس الیکشن کا، جس طرح اس سے قبل اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے اور وزیر اعظم کے الیکشن کا انہوں نے بائی کاٹ کیا، آج بھی انہوں نے اس الیکشن کا بائی کاٹ کیا اور جماعت اسلامی نے بھی اس الیکشن کا بائی کاٹ کیا۔ لیکن اگر دیکھیں تو ان کو بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی اپنی جو پوزیشن ہے واضح کرنی چاہیے، کیا وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ اگر وہ بائی کاٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو ظاہر ہے پھر حکومت کو جا رہا ہے، وزیر اعظم کا بھی فائدہ حکومت کو جا رہا ہے، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، صدر کا بھی فائدہ جو ہے آصف زرداری صاحب کو گیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن واضح کریں، اگر اپوزیشن کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اپوزیشن کے امیدوار کو ان کو چاہیے ووٹ کاسٹ کرنا، بہرحال ان کی اپنی مرضی۔ تو ناظرین اکرام، صدر تو آج جس طرح وزیر اعظم انسٹال ہوئے، آج صدر بھی پاکستان کے نئے انسٹال ہو گئے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس پہ تحفظات کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔
پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو ان کا مقابلہ پارلیمنٹ میں بھی کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی کر رہی ہے، سڑکوں پہ بھی کر رہی ہے اور عدالتوں میں بھی کر رہی ہے۔ یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ آج گور علی خان صاحب نے کہا، دیگر بھی مشترکہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، یہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ الیکشن جو الیکٹورل کورم پورا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم امتناعی جاری تھا، اس کے باوجود قومی اسمبلی کے جو مخصوص نشستیں تھیں ان سے حلف لے لیا گیا۔ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے احتجاجاً ان کا مقابلہ کیا، ووٹ ہم نے اپنے جو صدر کے امیدوار تھے ان کو دیے، لیکن ہم اس کو، انہوں نے مزید کہا گور علی خان صاحب نے، کہ یہ جو پاکستان پہ انسٹال کیا گیا ہے صدر مملکت، غیر آئینی طریقے سے یہ ملک پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، انہوں نے الیکشن کا حصہ بنے، ووٹ بھی دیا، اپنے امیدوار کو سپورٹ بھی کی۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو میڈم وزیر اعلیٰ جو بنی ہیں، پہلی پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ، تو میں نے پچھلے سابقہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ سخت وزیر اعلیٰ ہوں گی جو اپنے مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کریں گی۔ تو اس کا باقاعدہ انہوں نے آغاز کر دیا، ابھی چند دن ہی ہوئے ان کو انسٹال کیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ واٹس ایپ گروپ میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کسی نے کی، کسی شہری نے، تو اس پہ انہوں نے پرچہ کٹوا دیا، FIR کٹوا دی کہ تم نے توہین میڈم وزیر اعلیٰ کیوں کی۔ اتنا ہی کافی نہیں، آج عظمیٰ بہاری صاحبہ نے باقاعدہ لہرا کر نوٹس دکھایا میڈیا پہ کہ یہ جو شندانہ گلزار ہے اس نے جو گفتگو کی آڈیو کے متعلق، کہ مریم نواز کی آڈیو جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے، کہ جو ضلع شاہ کے قتل کے حوالے سے تھی، وہ کس طرح کی انہوں نے گفتگو کی تھی، اس حوالے سے ہم نے ان پہ کیس کروا دیا ہے، ان کو نوٹس چلا جائے گا۔ تو اس کی باقاعدہ تصدیق ناظرین اکرام FIA نے کر دی۔ 14 مارچ کو شندانہ گلزار صاحبہ کو طلب بھی کر لیا کہ آئیں ذرا توہین میڈم وزیر اعلیٰ آپ نے کیوں کی ہے، جس کو شندانہ گلزار صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ فارم 47 والو یہ دیکھ لو، میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گی، میں مقابلہ کروں گی ہر حال میں۔ تو ناظرین اکرام، یوں میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے باقاعدہ انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ 2 کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، ایک انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے، دوسرا اب اپنی پبلسٹی جو ہے وہ بھی شروع بڑے جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے کر دی ہے۔ کبھی کسی سکول میں جا رہی ہیں، کبھی کسی کے گھر میں جا رہی ہیں، کیمرے پہلے فٹ ہیں، اندر آنے کی اجازتیں طلب کر رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، جائیں کسی غریب کے گھر جائیں، اچھی بات ہے، لیکن کچھ ڈیولپمنٹ بھی کریں، کچھ کام بھی عملی کر کے دکھا دیں۔ جس طرح بھی بنی ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ تو آپ ہی ہیں، آپ نہیں کرنا ہے، صوبے کو سنبھالنا ہے، تو پھر کچھ اچھے کام بھی کریں۔ ایک آپ کا کام بڑا اچھا ہے، میں نے دیکھا، مجھے پسند ہے۔ تنقید برائے تنقید کا عادی نہیں ہوں میں، تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں۔ آپ نے جو اپ گریڈیشن کی ہے اسکولوں کی، بڑا اچھا آپ کا اقدام ہے۔ پرائمری اسکولوں کو آپ مڈل کر رہی ہیں، مڈل کو ہائی کر رہی ہیں، بڑا اچھا ہے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں خاص کر کے ان میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے۔ تو یہ آپ کا اچھا قدم ہے، ہم اس کی میں تو اپریشیٹ کروں گا، بڑا اچھا۔ تو اسی طرح آپ کر کے دکھائیں، خدمت کر کے دکھائیں۔ یہ انتقامی کارروائیوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، انتقامی کارروائیاں کریں گی تو آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں رہے گی۔ اچھی ریپوٹیشن کرنی ہے تو آپ پھر خدمت کریں صوبے کی عوام کی۔ تو ناظرین اکرام، آج بڑا اعلان کیا مولانا فضل رحمان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ جو جرلو پھیرا گیا ہے، انہوں نے کہا سادے پیپروں پہ بنا کے رزلٹ پریزائڈنگ افیسر جو ہیں انہوں نے دستخط تک نہیں کیے، تو پولنگ ایجنٹوں کو انہوں نے دیے۔ اس کے بعد جو بکس تھے وہ فوج کی تحویل میں تھے اور فوج کی تحویل میں ہی گئے جہاں پہ جانے تھے۔ تو یہ جھولو پھرا ہے، اس دھاندلی زدہ الیکشن کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ہم پہ جو مسلط کی گئی ہے حکومت، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے اور یہ بھول جائیں کہ ہم ان کو تسلیم کریں گے یا ان کو چلنے دیں گے۔ ہم ملک گیر تحریک بہت جلد چلانے کا
ارادہ رکھتے ہیں ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیسا الیکشن ہے، میرے مقابلے میں جو کھڑا ہے اس کو تو گھر میں چائے بھی مانگنے سے کوئی چائے بھی نہیں دیتا اور محلے میں بھی کوئی چائے نہیں پلاتا، تو میں اس سے 35 ہزار کی لیڈ سے جیتتا رہا، اب مجھے 35 ہزار کی لیڈ سے اس کے ہاتھوں شکست دلوائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے، منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے، پوری جتنی بھی سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا جن کو مسلط کیا گیا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس الیکشن کو، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی گفتگو کر کے ہمیں اخلاص کی تقریریں سنائی جا رہی ہیں، ہمیں ایسی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہر مارشل لا کا مقابلہ کیا، جیلیں کاٹی ہیں، تو ہم اس جبر اس ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے تھے، اب بھی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھیں موجودہ حالات پاکستان کے تو سیولین کی شکل میں ایک مارشل لا چل رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر ہم بھرپور انداز میں تحریک چلائیں گے، ہم اس الیکشن کو کالعدم قرار دیں گے، پورے کے پورے الیکشن کو، یہ پورا دھاندلا ہوا ہے اس الیکشن میں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اگر یہی صورتحال رہی تو اس جو کمپنی ہے شہباز اینڈ کمپنی، اس کا چلنا بہت دشوار نظر آ رہا ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ باقی دیکھیں کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، اس میں کتنے لوگ نکلتے ہیں، یہ حکومت کتنوں کو نکلنے دیتی ہے، ان پہ تشدد کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اب دیکھیں امتحان ہے میڈم وزیر اعلیٰ کا، کل دیکھیں، انتظار کریں آگے کے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج تک کے لیے اتنے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔